مقبوضہ کشمیر پر قانون سازی اور آرٹیکل 370۔ 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ اور بھارت کی حکومت کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، جس میں یہ طے پایا تھا کہ کشمیر کو آئینی طور پر خصوصی حیثیت دی جائے گی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 17 اکتوبر 1949 کو آرٹیکل 370 نافذ کر دیا گیا۔ حالانکہ اس وقت بھارت کا وفاقی آئین ابھی تیاری کے مراحل میں تھا، جو بعد ازاں 26 جنوری 1950 کو نافذ ہوا، اور اسی کی مناسبت سے ہر سال 26 جنوری کو ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے۔ بھارت کے آئین میں کشمیر کے حوالے سے 2 بنیادی آرٹیکل شامل تھے، جن میں آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کی ایک ریاست ہے، اور دوسرا آرٹیکل 370 تھا، جس کی حیثیت عارضی قرار دی گئی تھی، لیکن وہ مقبوضہ ریاست کو خصوصی حیثیت دیتا تھا۔ بعد ازاں 14 مئی 1954 کو ایک صدارتی آرڈیننس نافذ کیا گیا، جس کو دی کانسٹیٹیوشن اپلیکیشن ٹو جموں کشمیر 35A کا نام دیا گیا اور بھارتی آئین میں شامل کر دیا گیا۔ آرٹیکل 35A کے تحت جموں کشمیر کو بھارت کی دیگر ریاستوں کے شہریوں کو کشمیر میں مستقل شہریت سے محروم کر دیا گیا، اور اس کے تحت واضح کیا گیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے مستقل شہری کون ہیں اور کون زمین خرید سکتا ہے۔ خیال رہے کہ بھارت نے 17 نومبر 1956 کو جموں کشمیر کا آئین نافذ کیا تھا اور آرٹیکل 35A کو اس کا حصہ بنایا تھا۔ جموں کشمیر کا آئین بھی ریاست کو بھارت کا حصہ قرار دیتا ہے۔ بھارتی حکومت نے 1990 میں مقبوضہ جموں کشمیر میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ لاگو کیا، تاہم نمائندہ جماعتوں کے بائیکاٹ کے باوجود ریاستی انتخابات ہوتے رہے، اور بھارت نواز جماعتیں انتہائی کم ٹرن آؤٹ کے باوجود انتخابات جیتنے کا اعلان کرتے ہوئے حکومت کرتی رہیں۔ جون 2018 کو بی جے پی نے مقبوضہ جموں کشمیر میں گورنر راج نافذ کیا، جس کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے آئین کے آرٹیکل 92 میں وضاحت کی گئی تھی کہ ریاست میں کوئی آئینی ستون ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہو تو گورنر راج نافذ ہوگا، اور 2018 میں اسی کا سہارا لیا گیا۔ لیکن دسمبر 2018 میں گورنر راج کو صدارتی راج سے تبدیل کیا گیا، جو تاحال جاری ہے۔ بھارت میں 2019 کے عام انتخابات کے دوران نریندر مودی اور بی جے پی نے اپنے منشور میں واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ کامیابی حاصل کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے قانون سازی کر کے اس کو بھارت کا باقاعدہ حصہ بنائے گی، جبکہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا جائے گا۔ آرٹیکل 370 کیا ہے؟ آرٹیکل 370 کے اہم نکات یہ ہیں۔ جموں کشمیر کو بھارت کا آئینی حصہ قرار دیا گیا۔ یہ جموں اور کشمیر کو خصوصی حیثیت دیتا ہے، اور کشمیری اپنے لیے قوانین خود بنائیں گے اور ریاست پر بھارتی قوانین لاگو نہیں ہوں گے۔ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت عارضی ہے۔ آرٹیکل 370 میں اس کی منسوخی کا بھی طریقہ کار وضع کیا گیا اور کہا گیا تھا کہ صدر چاہے تو ایک حکم جاری کر کے اس کو ختم کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے انہیں جموں کشمیر کی آئین ساز اسمبلی سے اجازت لینا ہوگی۔ جموں کشمیر کی آئین ساز اسمبلی 1957 میں بھی ختم ہو گئی تھی، اور انتخابات کے نتیجے میں جو اسمبلی سامنے آئی اس کو قانون ساز کہا گیا تھا، اور بھارتی حکام نے اس آرٹیکل کے خاتمے میں اس شق کو رکاوٹ قرار دیا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اس شق کی موجودگی میں آرٹیکل کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 35A کیا ہے؟ اس خصوصی قانون کے خاتمے کے بعد اب بھارت بھر کے رہائشی مقبوضہ کشمیر میں جائیداد خرید کر مقبوضہ وادی میں مستقل طور پر رہائش اختیار کر سکیں گے۔ کشمیریوں کو خدشہ ہے کہ اب بڑی تعداد میں ہندو مقبوضہ کشمیر کا رخ کریں گے اور یہاں رہائش اختیار کریں گے، جس کے نتیجے میں مسلم اکثریتی خطے میں جغرافیائی تبدیلیاں آئیں گی اور مقبوضہ کشمیر ہندو اکثریتی علاقے میں تبدیل ہو جائے گا۔ 31 اکتوبر کو بھارت نے آرٹیکل 370 کو باقاعدہ ختم کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کو 2 وفاقی اکائیوں میں تقسیم کیا، جبکہ ایک متنازع نقشہ بھی جاری کیا جس میں پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو شامل کیا گیا تھا، جس پر بی جے پی کی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت نے جموں کشمیر اور لداخ کو جغرافیائی طور پر الگ کیا، جو براہ راست بھارت کی وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہوں گی۔ نئے قانون کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر کی نئی وفاقی اکائی کی ایک منتخب قانون ساز اسمبلی ہوگی، جس کی مدت 5 برس ہوگی۔ اس کی سربراہی بھارت کی جانب سے مقرر کیے گئے لیفٹیننٹ گورنر کریں گے، لیکن زیادہ اختیارات نئی دلی کے پاس موجود ہوں گے۔ لداخ وفاقی حکومت کے براہ راست زیر انتظام ہوگا، جہاں کوئی اسمبلی نہیں ہوگی اور اسے ایک لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے چلایا جائے گا۔
وفاقی اکائیوں میں تقسیم ہونے کے بعد بھارتی لوک سبھا میں مقبوضہ جموں کشمیر کے 5 نمائندے ہوں گے، جبکہ لداخ کا 1 نمائندہ نئی دہلی میں موجود پارلیمنٹ میں ہوگا۔ متنازع قانون کے نفاذ کے ساتھ مقبوضہ جموں کشمیر اپنے پرچم اور آئین سے بھی محروم ہو گیا ہے اور ریاست میں بھارتی آئین نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ سرکاری عمارتوں سے کشمیر کے پرچم کو بھی اتار دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے مقرر کی گئی سول انتظامیہ نے چارج سنبھالا ہوا ہے۔ بھارتی حکومت نے ریڈیو کشمیر سری نگر کا نام بھی تبدیل کر دیا، جو 1947 میں تقسیم سے چلا آ رہا تھا، اور اب اس کا نیا نام آل انڈیا ریڈیو سری نگر رکھا گیا ہے۔ چین نے بھارت کے اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی اکائی میں تبدیل کیے گئے جموں کشمیر اور لداخ میں کچھ حصہ چین کا بھی شامل ہے۔ بھارت ایک طرفہ طور پر مقامی قانون اور انتظامی معاملات کو تبدیل کر کے چینی خود مختاری اور مفاد کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ اقدام اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا کہ متعلقہ علاقہ چین کے ماتحت ہے اور اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگرچہ مودی کے کشمیر اور مسلم دشمنی پر مبنی پالیسیوں کے خلاف شدید رد عمل سامنے آیا ہے، لیکن امریکی قیادت کے زیر اثر بین الاقوامی برادری نئی دہلی کے ساتھ معاملات کو ترک کرنے والی نہیں، اور واضح طور پر بیشتر مسلم ممالک نے کشمیر اور ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں موجود تجارت کے مواقع اتنے بڑے ہیں کہ ان امور کی وجہ سے ان کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ ہندوستان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ طویل مدت میں مودی سرکار کی یہ پالیسیاں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت یعنی کہ انڈیا کے مستقبل کے استحکام کے لیے بہتر ثابت نہیں ہو سکتی، اور یہ سبھی کے لیے ایک بری خبر ہے۔